بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AK اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عبداللہ خان حاضر ہے۔ آج ہم کچھ موضوعات کو ڈسکس کریں گے اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مغرب میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تحریک طالبان پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے افغانستان میں جو صورتحال ہے، جو افغان طالبان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اور خاص طور پہ جو داعش کا چیلنج ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اگر وقت بچا تو ہم پاکستان کے اوپر بھی کچھ کامنٹس کریں گے آج کے اس تبصرے میں، آج کے شو میں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو افغانستان کے حوالے سے کچھ ضروری بات۔ جب عمر خالد خراسانی کو قتل کیا گیا افغانستان میں برمل کے علاقے میں، تو بہت زیادہ لوگوں کے یہ خدشات تھے اور انہوں نے یہ کہا بھی، امکانات کا اظہار بھی کیا کہ جو تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو مذاکرات کا عمل جاری ہے وہ سمجھے کہ ختم ہو گیا، کیونکہ اتنا بڑا لیڈر تحریک طالبان پاکستان کا مارا گیا، اور اس کے بعد یقیناً اشارے پاکستان کی طرف کیے گئے، پاکستان کی ایجنسیوں کی طرف کیے گئے۔ لیکن ہم نے یہ حیرت انگیز بات دیکھی کہ عمر خالد خراسانی اور جو عقابی باجوڑی کی ہلاکت کے بعد طالبان کا وہ رد عمل آیا نہیں جس کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور بعد میں کچھ چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جیسے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمر خالد خراسانی برمل کے علاقے میں، اور خاص طور پہ برمل ضلع ہے، وہاں پہ وہ خاص علاقہ جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا، IED بلاسٹ ہوا، وہ تو تحریک طالبان پاکستان کے جو امیر ہیں مفتی نور ولی، ان کا بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ، تو کیسے کوئی دوسرا بندہ باہر سے جا کے وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ پھر عمر خالد خراسانی کی قبر کا کتبہ دنیا کے سامنے آیا، اور اس پہ بھی انہوں نے جو شعر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شعر آتا ہے کہ وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، تو غالباً اپنے ہی کچھ جو ہے نا وہ لوگ وہاں پہ مل گئے، وہ اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے، جو پشتو میں وہ شعر لکھا ہوا ہے، اس میں بھی اپنے لوگوں کو ہی مورد الزام ٹھہرانے کی بات سامنے آ رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو اس ہلاکت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اور جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے تعزیتی بیان میں یہ کہا تھا کہ بھی ان لوگوں کے مرنے سے کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا، اور واقعی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کوئی خلا پیدا نہیں ہوا۔ تو گویا تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا وہ مکمل طور پہ مذاکرات کے عمل سے بالکل پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ جو عمر خالد خراسانی کے مرنے کے 10 دن بعد جو تحریک طالبان پاکستان نے ANP اور کچھ جو ہماری لبرل سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ تحریک طالبان پاکستان یہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کا دوبارہ اظہار کر رہی ہے۔ یہ بھی تحریک طالبان پاکستان نے عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کے 10 یا 12 دن بعد جو ہے نا وہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور ابھی تک تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا اس کی لیڈرشپ یہ مختلف طریقوں کے ساتھ یہ واضح کرتی چلی آ رہی ہے کہ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ اب اس میں بڑی بنیادی چیز، کچھ لوگوں نے یہاں پاکستان میں بڑا پروپیگنڈا کیا، یا ان کی اوپینین تھی کہ یہ شاید جنرل فیض حمید کا ایک ذاتی ایڈونچر تھا مذاکرات، اور ان کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کو کور کمانڈر پشاور سے تبدیل کر کے کور کمانڈر بہاولپور لگا دیا گیا۔ لیکن ان کی پوسٹنگ کے 10-12 دن بعد بھی تحریک طالبان اگر مذاکراتی عمل کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی فرد واحد کا
مذاکراتی عمل نہیں تھا بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل بیکنگ کے ساتھ تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاست پاکستان یہ مذاکرات کر رہی ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ غالباً اب یہ جب اگست ختم ہو جائے گا تو یہ پورے 4 مہینے ہو چکے ہوں گے، مئی، جون، جولائی اور اگست کے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جنگ بندی ہوگی، اور جو لوگ جنگ بندی کے مذاکرات کے اس عمل میں ہیں وہ بہت پرامن ہیں کہ شاید اس سے یہ سلسلہ ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ اب اس کے کیا موڈیلٹیز ہیں، کیا آگے چیزیں کس طرح سے بڑھیں گی۔ شروع میں تحریک طالبان پاکستان نے کچھ بڑے سخت سٹیٹمنٹس دیے تھے کہ فاٹا مرجر پہ کوئی بات جو ہے نا وہ اس کے ریورسل کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے سے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا سخت سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا جس سے یہ لگے کہ یہ کسی بھی حوالے سے مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ کافی خوش آئند ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ چیز اس دوران نوٹ کی ہے میں نے کہ عمر خالد خراسانی کا جو واقعہ یہاں پاکستان میں بہت بڑا رپورٹ ہوا اور اس کو بہت ویلیو دی گئی، اور یہ واقعہ افغانستان میں ہوا تو افغان میڈیا نے یا افغان طالبان نے اس کو بالکل بھی کہہ لیں گے اس کو گھاس ہی نہیں ڈالی، دوسرے لفظوں میں کہا جائے۔ افغانستان کی جو طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی کوئی خاص اسٹیٹمنٹ، بلکہ میرے علم میں تو کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہی نہیں، اور کسی قسم کا اس واقعے کا تذکرہ ہی کسی سرکاری اسٹیٹمنٹ میں آیا ہی نہیں، جو کہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ عمر خالد خراسانی کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا کہ وہ مذاکراتی عمل میں شاید رکاوٹ ڈال رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو، کیونکہ شواہد تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن عمل میں آئی ہے، نہ ہی کوئی چیز جو یہ بنیادی طور پہ تو یہ واقعہ افغانستان میں ہوا، بنیادی طور پہ ذمہ داری افغان طالبان کی بنتی تھی، امارت اسلامیہ کی بنتی تھی کہ وہ اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے اور دنیا کو بتاتے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا۔ بہرحال جو خوشائند عمل ہے وہ یہ ہے کہ مذاکراتی عمل ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ جو پاکستان میں ادھر سیلاب آیا ہوا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ نیوٹرلائز ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً جو افراد اور جو ادارے اس میں اتنی بڑی کاوش میں شریک ہیں ان کو وہ لائق تحسین ہے کہ ادھر اتنی افراتفری کے باوجود ان کو ڈسٹریکٹ نہیں ہوا، اپنے کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے تحریک طالبان پاکستان کی بات کی۔ اس دفعہ میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس ویڈیو کو شارٹ رکھا جائے تاکہ آپ کا وقت کم سے کم جو ہے وہ صرف ہو۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ اس وقت امارت اسلامیہ افغانستان کو داعش کا جو چیلنج درپیش ہے اور داعش کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس حوالے سے ہم کسی اور ولاگ میں بات کریں گے۔ AK اسٹوڈیو سے عبداللہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔